طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف طاغوت کی بڑی قابل فہم ہے. ان کسی بھی معبود یا متبوع کے تعلق سے حد سے تجاوز کر جائیں. معبود کون ہے؟ اللہ تعالی. آپ کسی شخصیت کو، کسی پتھر کو، حجر کو، شجر کو معبود مان لیں، یہ تجاوز حد ہے، یہ طغیان ہے. طغیان. سیلاب کو طغیانی بولتے ہیں، دریا میں طغیانی. یعنی جو پانی کا جو ایک لیول، جو ایک حد ہے، اس سے اوپر جا چکے، یہ طغیانی. کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے، اس حد سے بڑھانا یہ طغیانی اور طاغوت ہے. معبود کون ہے؟ اللہ تعالی. اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے، کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی نبی کو، ولی کو، فرشتہ کو، یہ طغیانی. اب حد سے بڑھ گئے، اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا. اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے، جیسے فرعون کہ میں تمہارا رب، مجھے سجدہ کرو، دعوت دے رہا ہے، خوش ہے، تو وہ شخصیت خود طاغوت بن گئی، اور اس کو ماننے والے بھی اسے طاغوت قرار دے رہے ہیں. دونوں طاغوت. اور اگر وہ شخصیت ناخوش ہے، جسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی، وہ اس دعوت سے اظہار برات کریں گے، وہ شخصیت بری ہے. اس طرح مطاع اور متبوع، اطاعت، اتباع، یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکھو، اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کا نہیں. شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. احکام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. صرف اللہ کا حق ہے، حق اطاعت. تو رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے. اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. وہ اللہ کے معزون ہے، اللہ کے امر سے آئے، اللہ کی اذن سے آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہے کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے. ایک حرف کا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منسوب کر دی، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہرک کاٹ دیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو اطاعت کا حق صرف اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق اطاعت دے دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے، جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے، تو آپ نے طغیانی اختیار کی، اسے اس کی حد سے بڑھا دیا، خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے. آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے، یہ طغیانی. اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے، لیڈر مانا جائے مجھے، پھر وہ خود طاغوت ہے. لیکن وہ شخص اگر اظہار برات کر دے اور صاف کہہ دے اذا صح الحدیث کو مذہبی، کہ لوگوں میری بات مذہب نہیں، میری بات دین نہیں، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب، مانا وہ بری ہے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ. میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید نہ کرو، حالانکہ یہ ائمہ اس امت کے اساطین ہیں. نہیں، تقلید نہ کرو. یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے، ان کی ہر بات مانی جائے گی، یہ طغیانی. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اس طغیانی سے بچو. دونوں امر کے صیغے. تو اس سے بھی توحید کے وجوب کا اظہار ہو رہے، دونوں امر کے صیغے.